बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें। लेकिन सबसे पहले जो अहम खबर है वो हम आपसे शेयर करेंगे लंदन से, क्योंकि लंदन में 3-4 दिन से काफ़ी बड़ी बैठक हो रही है और स्ट्रेटजी तरतीब दी जा रही है कि किस तरीके से इमरान खान का रास्ता रोका जाए पंजाब में। और जीतना तो मुमकिन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उस जीत को जो मार्जिन है उसको कैसे कम किया जाए। और दूसरा स्ट्रेटजी बनाई जा रही है कि स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए पंजाब के इंतखाबात के लिए और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के लिए, और उसके बाद फिर आम इंतखाबात की तरफ अगर हालात जाते हैं तो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। फिल वक्त मैं आपको सारी कुछ खबरें हैं, अंदर की बातें हैं, वो आपसे शेयर कर लेता हूँ कि सबसे पहले तो ये कि नवाज शरीफ साहब को वापस जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अब नवाज शरीफ साहब के जाने के बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने ये तो वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि अगर जाके धक्के ही खाने हैं और जेल में जाना है वो तो मुमकिन नहीं है। तो जेल में जाने के लिए तो मैं कम से कम वापस नहीं जा सकता। उसके लिए ज़रूरी है कि पहले हालात साजगार किए जाएं, और हालात साजगार कैसे करने हैं उसके लिए भी एक स्ट्रेटजी बनाई गई है बाकायदा तौर पे कि नैरेटिव क्या होना चाहिए। एक तो नैरेटिव इलेक्शन में जाने का नैरेटिव क्या होना चाहिए, इमरान खान साहब के नैरेटिव के साथ किस तरीके से मुकाबला करना चाहिए। वहाँ पे जो डिस्कशन हुई मैं आपको बता देता हूँ। पहली ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत, इमरान खान की मकबूलियत, वजह क्या है, हम अब तक नाकाम क्यों रहे हैं, इस पे भी बात हुई। और उसमें जो उनको रिपोर्ट दी गई नवाज शरीफ साहब को और इस सारी सेटिंग में, वो यही थी कि रिजीम चेंज जो हुआ है उसको लोगों ने कबूल नहीं किया। ये अंदर खाने की बातें हैं, लोगों ने उस रिजीम चेंज को कबूल नहीं किया और हम पे ठप्पा लग गया है इम्पोर्टेड का और मरासला सरकार का। और जिस तरीके से साइफर को इमरान खान साहब ने पॉलिटिकली प्ले किया है उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। इसलिए नंबर वन तो वजह ये बनी है। दूसरी जो वहाँ पे डिस्कशन हुई कि बाजवा साहब के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा नफ़रत है। तो इमरान खान साहब की जो इलेक्शन कैंपेन है, जब तक नैरेटिव है वो बाजवा साहब के ख़िलाफ़ है, और इमरासला और इम्पोर्टेड सरकार ये सारा, और दूसरा उस पर जलती का तेल जो काम किया वो महंगाई ने कर दिया। और उसमें जो हमारे अंदर की अपने अंदर की सफ़ों में भी इत्तेहाद नहीं है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, वज़ीर आपस में लड़ रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल सागडार साहब आपस में लड़ रहे हैं, शाहिद खाकान अब्बासी सब नाराज़ बैठे हैं, और जो काबीना के अंदर भी लोग होते हैं वो भी कोई इतने आपस में मिक्सअप नहीं होते। उनके इख्तलाफात में एक शहबाज ग्रुप है, एक मरीम ग्रुप है, एक नवाज ग्रुप है। इस तरीके से ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में ऐसी कोई लड़ाई हमें नज़र नहीं आ रही। बहरहाल नैरेटिव के बारे में पहला फैसला तो किया गया कि मरीम साहिबा को वापस जाना चाहिए फौरी तौर पर, और वो वापस जाएंगी और 1 फरवरी से वो अपनी कैंपेन शुरू करेंगी, और 1 फरवरी से वो माहौल बनाना शुरू करेंगी। माहौल कौन सा बनाएंगी? नवाज शरीफ साहब की वापसी, बाइज्जत वापसी। वो कहते हैं जी नवाज शरीफ साहब की बाइज्जत वापसी होनी चाहिए, और जब नवाज शरीफ साहब लैंड करें तो उन पे कम से कम सज़ाएँ नहीं होनी चाहिए, और उन सज़ाओं को ख़त्म कैसे करना है अगला मरहला ये है। इसके लिए जो बनाई गई है एक नैरेटिव होगा वो है कि ऑलरेडी बाजवा साहब, बात हुई कि बाजवा साहब को तो मिट्टी पलीत करनी है खान साहब ने, और वो तो उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, और वो उनका बेहतरीन नैरेटिव बन चुका है। तो फिर कहा गया कि हम क्या करें? तो उन्होंने कहा जी हमें फिर बाजवा साहब प्लस करना चाहिए। तो बाजवा साहब प्लस क्या हो सकता है? उन्होंने कहा जी आप फैज़ हमीद साहब को भी शामिल करें और उसके साथ साकिब निसार साहब को भी शामिल करें। लिहाजा जुडिशरी पे भी और एंटी स्टैब्लिशमेंट नैरेटिव लेके जाएं कि हमें तो बाजवा साहब और फैज़ हमीद साहब दोनों ने मिलके हमें निकाला था, और खान साहब तो कहते हैं कि हमें बाजवा साहब ने निकाला, फ़र्द वाहिद ने निकाला और ये सारा कुछ सत्यानाश किया। लेकिन हम ये कहेंगे हमें तीनों ने मिलके, फैज़ हमीद साहब ने, बाजवा साहब ने और साकिब निसार साहब ने, तीनों ने मिलकर निकाला। और इस तरीके से इस कैंपेन को लॉन्च करेंगी मरीम साहिबा, और जो इलेक्शन कैंपेन होगी उसका स्लोगन, उसका मोटो ये होगा कि पहले तो ये पूछा था कि मुझे क्यों निकाला, अब वो बताएंगे कि हमें क्यों निकाला गया और उसकी रीज़न बताएंगे और उनके किरदारों को सामने लेके आएंगे। ये एक स्ट्रेटजी। और इसके साथ साथ जो असल प्रेशर है वो कहते हैं कि ये सारा प्रेशर जो हम डालेंगे मौजूदा मिलिट्री लीडरशिप पे, मौजूदा फौजी क़यादत पे, मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट पे,
ان کو انڈر پریشر بھی رکھیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ جناب باجوہ صاحب نے یہ بات بھی تسلیم کر لی ہے، فیض حمید صاحب نے بھی یہ تسلیم کر لی ہے، ثاقب نثار صاحب ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، تو جوڈیشری اور فوج کا یہ گٹھ جوڑ تھا جس کی وجہ سے نواز شریف صاحب کو سزائیں ہوئیں، اور پھر وہی مرحوم ارشد ملک صاحب کی کیسٹیں چلائی جائیں گی الیکشن کمپین میں، اور اسی طریقے سے جسٹس شوکت صدیقی صاحب کی خدمات بھی مستعار لی جا سکتی ہیں۔ یہ بھی ڈسکشن ہوئی کہ شوکت صدیقی صاحب کو بھی اگر آپ آن بورڈ کر لیں اس معاملے میں تو وہ بھی اچھا ہوگا، تاکہ جو عمران خان صاحب کا یہ جو نیریٹو ہے باجوہ صاحب کے خلاف والا، یہ ہم اچک لیں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو ہوگا۔ اور مریم بی بی جو ہے وہ جوڈیشری پہ بھی پریشر بڑھائیں گی اور فوج پہ بھی بڑھائیں گی، اور اس دوران کوشش یہ کی جائے گی کہ نواز شریف صاحب کے جو مقدمات ہیں، نواز شریف صاحب کے مقدمات وہ ہائی کورٹ سے ہی ان کو ڈسپوز آف کروایا جائے جو سزائیں ہیں۔ لیکن اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ان کو جانا پڑے گا اور جا کے اپیئر ہونا پڑے گا۔ جب تک عدالت کے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے تب تک یہ چیزیں آگے نہیں بڑھ سکیں گی۔ اب اس میں یہ جو طریقہ کار سوچ رہے ہیں، اس طریقہ کار کی ابھی تک مجھے ویسے کوئی اس میں یہاں پہ جو باتیں ہوئی ہیں اس میں کوئی لاجک بھی نہیں ہے اور کوئی وے آؤٹ ایسا ملا نہیں ہے، اور وے آؤٹ تو وہی ہے، یہی جو بتایا گیا وہ یہی ہے کہ آپ پہلے جائیں گے، یہی ہے کہ اس سے پہلے آپ کے جانے سے پہلے آپ کی ضمانت کروا لی جائے اور آپ کو ایئرپورٹ پہ گرفتار نہیں کیا جائے گا، آپ اتریں گے، لینڈ کریں گے، لیکن اس کے لیے ابھی ٹائم لگے گا، کیونکہ یہ دیکھا جائے گا، پہلے ماحول بنایا جائے گا، فروری کا مہینہ پورا کا پورا، فروری کے پورے مہینے میں یہ ساری سچویشن ڈیولپ کی جائے گی، اور اس کے بعد نتائج اخذ کیے جائیں گے کہ اب کیا ہے۔ اگر یہ کیس لگ جاتا ہے تو تب اگلا مرحلہ آئے گا اور ہم اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب جائیں گے، یہ ایک فیصلہ کیا گیا ہے۔ لیکن جو چیزیں طے ہوئی ہیں، دوسرا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کیسے ہینڈل کیا جائے گا، تو فیصلہ یہی ہوا کہ جی ہم پنجاب میں مکمل طور پہ الیکشن میں جائیں گے، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کوئی چند سیٹوں پہ تو ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ ہم کسی کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہوں گے۔ ہم اپنا جو واپس ہے پنجاب کی سیاسی جاگیر جو ہے، یہ اس وقت ہم عمران خان صاحب کے ساتھ ہی لڑیں گے، اور اس میں پیپلز پارٹی کو ہم اس حد تک انٹری نہیں دیں گے کہ جناب وہ کل کو ہمارے سامنے ہی آ کے کھڑی ہو جائے۔ لہٰذا یہ بھی ایک چیز ڈیسائیڈ ہوئی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی اتنی سپیس نہیں دینی، اتنی جگہ نہیں دینی کہ وہ کل کو ہمارے لیے مصیبت بن جائے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک مصیبت بنے ہوئے ہیں۔ اصل میں عمران خان صاحب اپنی تیاری کر رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کو وہ ان سے آگے جا رہے ہیں۔ دوسرا یہ بھی ہوا کہ یہ بھی پریشر بڑھایا جائے، ہاں یاد آیا کہ یہ بھی پریشر بڑھایا جائے، یہ مریم صاحبہ یہ کریں گی الیکشن کمپین کے دوران جلسے جلوسوں میں، کہ پھر عمران خان صاحب کو کیوں ابھی تک رہا ہے۔ عمران خان صاحب کو یہ الیکشن کمپین میں نیریٹو بنایا جائے گا کہ عمران خان صاحب ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے ہیں اور انہیں اسٹیبلشمنٹ نے بچایا ہوا ہے، اور اسی لیے ابھی تک ان کو نہ کوئی سزا ہوئی، نہ وہ گرفتار ہوئے، نہ ان کو جیل بھیجا گیا، تو لہٰذا کوئی ہے جو ان کو بچا رہا ہے۔ اب عمران خان صاحب اس کو اپوزٹ بات کریں گے۔ عمران خان صاحب تو پہلے ہی، کیونکہ ان کا تو نیریٹو ہی یہ ہے کہ ایک NRO دیا گیا اور ایک پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا گیا، اس سارے کے سارے سزا یافتہ ٹولے کو لا کے عمران خان صاحب تو کھلے عام یہ کہتے ہیں، لیکن یہ اس کے اپوزٹ چلانے کی کوشش کریں گے۔ اب عمران خان صاحب اس سے زیادہ، کیونکہ کوشش کی جائے گی کہ عمران خان کی گرفتاری ہو جائے کسی بھی طریقے سے، اداروں پہ اتنا پریشر ڈالا جائے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ بھی اور ہماری جوڈیشری پہ بھی اس حد تک پریشر ڈالا جائے کہ وہ یہ ثابت کریں کہ عمران خان انٹچیبل ہے اور عمران خان کو کوئی ٹچ نہیں کر سکا، کوئی چھو نہیں سکتا، اس لیے یہ دندناتے پھر رہے ہیں۔ تو یہ ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی جائے گی، اور یہ سارا کچھ لندن پلان کا حصہ ہے۔ اب اس میں آگے جا کے عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف اور قاف لیگ، خاص طور پہ قاف لیگ کے بارے میں کہا گیا جی کہ چودھری شجاعت صاحب کو بچا کے رکھیں اور ان کے بچوں کو بھی بچا کے رکھیں، وہ ہمارے کام آئیں گے، اور چودھری پرویز الہی صاحب اگر اس طرف چلے گئے ہیں تو کوئی اس کا ایشو نہیں ہے، لیکن چودھری شجاعت صاحب کو بچا کے رکھیں۔ پھر ایک اور بھی چیز آئی
وہ یہ بھی تھا کہ یہ جو ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کی جو بیٹی کا معاملہ ہے، مبینہ بیٹی جو ہیں، وہ کیس چل رہا ہے، اس کو بھی ذرا ہائی لائٹ کیا جائے اور آڈیوز ویڈیوز کے ساتھ کھیلا جائے، اور اس پہ بھی بات چیت کی گئی۔ لیکن اس ساری صورتحال کے باوجود نواز شریف صاحب کو آمادہ نہیں کیا جا سکا کہ وہ فوری طور پہ پاکستان پہنچیں اور واپس جا کے اپنی سچویشن کنٹرول کریں۔ اس پہ ابھی تک آمادہ، اس پہ اتفاق نہیں ہو سکا۔ پہلے مرحلے میں مریم صاحبہ ہی جائیں گی، اور پھر اس کے بعد دیکھیں گے، فروری پورا مہینہ جو کمپین چلے اس کے بعد اگلا رزلٹ نکالا جائے گا۔ اب آتے ہیں عمران خان صاحب کی طرف۔ عمران خان صاحب آہستہ آہستہ بڑھتے جا رہے ہیں آگے، اور انہوں نے استعفے بھی منظور کروا لیے، اور ابھی اگلے ہفتے وہ مزید حملہ آور ہوں گے، اور ان کے پاس اگلے ہفتے انہوں نے دو تین کارڈ کھیلیں گے، 2 کارڈ کھیلیں گے، زیادہ سے زیادہ نہیں کھیلیں گے، 2 کارڈ انہوں نے شو کرنے ہیں، اور 2 کارڈز کے بعد جو اگلا پھر مرحلہ شروع ہو جائے گا، کیونکہ شہباز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ اب بہت زیادہ محفوظ نہیں ہے، اور اس پہ ایک حملہ ہونا ہے، اور وہ کافی سیریس نوعیت کا سیاسی حملہ ہوگا۔ اس پہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب آگے پیرالل ایک اپنی اسٹریٹجی تیار کر رہے ہیں، اور انہیں یہ تو معلوم ہے کہ یہ 14 جماعتی اتحاد جو ہے اور اسپاٹ فکسرز ان کو شکست نہیں دے سکتے انتخابات میں، لیکن ان کو جو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کا انہوں نے متبادل اسٹریٹجی بنا لی ہے، اور اگر ان کو چیئرمین شپ سے ہٹایا جاتا ہے پارٹی کی قیادت سے، تو ایسی صورت میں وہ پیٹرن ان چیف بن جائیں گے، اور ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہی پارٹی رولز میں تبدیلی کر دی جائے، پارٹی کے آئین میں تبدیلی کر دی جائے، اور عمران خان صاحب پیٹرن ان چیف بن جائیں، اور وہ ہر صورت میں وہ ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے، ان کو گرفتار کیا جائے، ان پہ کوئی مقدمات دائر کیے جائیں، کچھ بھی کیا جائے، عمران خان صاحب ہر صورت میں پالیٹکس کریں گے، اور انہوں نے اب یہ بات بھی ذہن سے نکال دی ہے کہ اگر وہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنی پارٹی کے اندر یہ نئے ٹرینڈ کو سیٹ کروں گا، اور ایسا نہیں ہوگا کہ میں اگر ڈسکوالیفائی ہوتا ہوں اور مجھے یہ گرفتار کرتے ہیں تو اس کے بعد پارٹی جو ہے وہ بالکل بے یار و مددگار ہو۔ تو ان کا اصل ہدف جو ہے وہ یہی ہے کہ آئندہ عام انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کو ہر صورت میں کامیابی ملنی چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے اپنی ذات کو بھی پیچھے دھکیل دیا ہے۔ وہ خود بھی کہتے ہیں کہ موروثی سیاست کا ظاہر ہے وہ پہلے ہی اس کے خلاف ہے، اس لیے اب وہ پارٹی کے اندر دوسرے اور تیسرے درجے کی لیڈرشپ، اور کچھ پارٹی کے اندر بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں، تو دیکھنا ہے کہ وہ کس طرف آگے بڑھتے ہیں اور کس طریقے سے آگے جائیں گے، لیکن وہ پر امید ہیں۔ دیکھتے ہیں جی کیا صورتحال ہوتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔